السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اکبر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دوران چینل ٹی وی کو۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بڑے پختون رہنماؤں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے افغانستان سے لے کے پاکستان تک تقریباً ایک صدی تک حکومت کی۔ ناظرین، 13ویں صدی میں جب چنگیز خان اور اس کی فوجیں خراسان شہروں کو لوٹ رہی تھی، پشتون قبائل نے منگول چاپوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آس پاس کے پہاڑوں میں پناہ لی اور تیمور لین کی فوجوں کے جانے تک وہیں رہی۔ کنڑ سے لے کر سوات تک پختونخوا کی ڈیلوں اور وادیوں میں بہت سے پختون سردار رہتے تھے جن کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ وادی کنڑ سے شروع ہو کر سوات اور باجوڑ تک پہاڑی سلسلے پکلی، سمسورہ، شتور، بالاکوٹ اور گاری سمیت کسی زمانے میں نامعلوم لوگوں کی حکومت تھی۔ مورخ البرونی کے مطابق غری کے وسیع وادیٔ کاغان سے شروع ہوتی ہے۔ وادی کاغان پر بھی پشتون سرداروں کی حکومت تھی۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مشرقی سرحدیں دریا جہلم کے منبع تک پھیلی ہوئی تھی۔ 14ویں صدی میں اس سرزمین پر ایک خاندان حکومت کرتا تھا جس کا اعزاز سلطان تھا۔ اس کی طاقت کا مرکز کنڑ کی وادی پنج تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ارکان خاندان سکندر اعظم یعنی ذوالقرنین کے آباء و اجداد تھے۔ سلطان کوجمن ہندو کے دو بیٹے سلطان بخیل اور سلطان بہرام تھے۔ اس خاندان کے مشہور حکمران تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سلطان بخیل نے لغمان سے کنڑ، باجوڑ، سوات اور کشمیر تک حکومت کی۔ یہ خطہ ان کے نام پہ رکھا گیا اور وادی کنڑ میں ان کی تحریریں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ ان کے بیٹوں کے درمیان ایک بڑی جنگ لڑی گئی۔ سلطان بہرام نے دوبارہ اقتدار سنبھالا اور اپنے دشمنوں کو لغمان، ننگرہار اور پشاور سے نکال باہر کیا۔ اس نے اسپنگر میں پاپین بنایا اور ایک بار پھر کشمیر تک کی سرزمینوں کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو کابل سے مغرب تک پھیلا دیا۔ سلطان بہرام کی موت کے بعد سلطان تمنا نے سلطنت سنبھالی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس خطے پر بھی حکومت کی جو دریا سندھ کے کنارے واقع ہزارہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت پشتون جنوب کے راستے سے ہجرت کر کے قندھار، کابل، قند اور زمرد قبائل قندھار کے راستے مدار، مدو اور شیخ عثمان کی قیادت میں ارغسان، کابل اور پشاور میں منتقل ہوئے۔ 15ویں صدی میں جب مرزا الوغ بیگ ولدی ابو سعید کورگن کابل کا سلطان تھا، اس نے پشتون قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان کا قتل عام کیا، لیکن سلطان شاہ یوسف زئی کا بھتیجا ملک احمد خان لغمان میں پناہ لے کر موت سے بچ گئے۔ وہاں اس نے تراکلے قبائل کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ اس وقت یوسف زئی اور محمد زئی قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ محمد زئی نے ننگرہار کا کنٹرول سنبھال لیا اور یوسف زئی نے باجوڑ، بنیر اور سوات ہجرت کی۔ اس کے بعد یوسف زئی قبیلے نے لازک کے لوگوں کو فتح کیا، انہیں ان کی سرزمینوں سے نکال دیا اور قتل کرا دیا۔ شیلمان قبیلے کے سرد اور جلاؤ نے نواگئے سے ارہن تک کے علاقے پر قبضہ کر کے اسے یوسف زئی کے کنٹرول میں لایا۔ یوسف زئی نے بہت سے بستیوں پر قبضہ کر لیا اور زمین کی کاشتکاری میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران ان کے دو رہنما تھے۔ ملک احمد خان ان کے سیاسی اور فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے تمام مذکورہ بالا علاقوں پر حکومت کی۔ ان کے روحانی اور سماجی رہنما شیخ آدم تھے جو کہ خون سے سربانی تھے۔ شیخ مولوی کی وفات کے بعد کاجو خان نے رانیزئی یوسف زئی قبیلے کا سردار بن گیا۔ 16ویں صدی میں کاجو خان کے پاس 10,000 گھوڑ سواروں کی فوج تھی۔ اس نے شیخ پتو کے میدان میں جنگ میں غوری خیل قبیلے کو شکست دی۔ بعد ازاں وہ لنگر کوٹ میں پشاور سے سوات اور مردان کے ذریعے اپنی سلطنت کو پھیلانے والے مقامی سٹراپ کو شکست دی۔ جب شہنشاہ بابر نے برصغیر پاک و ہند کی فتح شروع کی تو اس کے سردار اس علاقے میں ملک سلیمان کے بیٹے منصور اور سلطان اویس سواتی تھے، جن کا ذکر
تذکرہ بابر میں کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں 2 دیگر رہنماؤں کا بھی ذکر ہے، علاء الدین سواتی اور طاؤس خان، جو بحر کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ یہ قبائل باجوڑ کی وادیوں میں رہتے تھے۔ پشتونوں کے ساتھ خاندانی تعلقات استوار کرنے اور اس طرح ان کے علاقوں کو متحد کرنے کے لیے بابر نے شاہ منصور کی بیٹی بی بی مبارکہ سے شادی کی تھی، جو حکمران 1421 سے 1521 عیسوی تک اس علاقے پہ حکمران رہے۔ ان کے نام یہ ہے: سلطان بخیل ولد کوجمن 1421، سلطان بہرام ولد کوجمن 1431، سلطان تمنا 1436، ملک احمد خان یوسف زئی 1441، شیخ عدم شیخ مولوی کے نام سے مشہور 1441، کاجو خان رانی زئی 1501، شاہ منصور ملک سلیمان کا بیٹا 1531، سلطان اویس سواتی 1531، سلطان علاء الدین سواتی 1531 اور طاؤس خان نے 1531 میں اپنی حکومتیں قائم کر کے ان علاقوں پہ حکومت کی۔